السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی معروف شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے مداحوں کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ دوستو، ایک مشہور کہاوت ہے کہ محبت اور نفرت کے درمیان صرف ایک باریک سی لکیر ہوا کرتی ہے۔ اس فکرے کے اگر مفہوم میں جایا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محبت کرنے والا ذرا سی بے دھیانی، بے وقوفی اور کسی بدگمانی کے باعث کب نفرت کی حدود میں قدم رکھ دے اور اس کا دعویٰ محبت کس وقت جذبہ حسد و انتقام سے مغلوب ہو جائے، اس بابت یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شاید اسی وجہ سے شاعر حفیظ جلندری نے یہ شعر کہا تھا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دوستو، آج ہم آپ کو چند ایسی مشہور بدقسمت شخصیات کا احوال پیش کرنے جا رہے ہیں جن کو کسی مداح یا پرستار نے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ربیکا لوسیل شیفر۔ 80 کی دہائی کے آخر میں ایک نوجوان، خوبصورت اور ابھرتی ہوئی اداکارہ ربیکا نے اپنی کمال اداکاری کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ راتوں رات وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن کر رہ گئی تھی۔ ربیکا کے ان پرستاروں میں رابرٹ جان ہارڈو سر فہرست تھا، جسے مائی سسٹر سام میں ربیکا کی اداکاری نے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ رابرٹ نے اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے ربیکا کو کئی خطوط لکھے۔ اس کا لکھا گیا ہر خط بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے خط میں ایک دل اور ربیکا کی تصویر ضرور چسپاں کرتا تھا، جس کے نیچے اس کے دستخط کے ساتھ محبت آمیز یہ عبارت بھی ضرور درج ہوا کرتی تھی، ربیکا سے محبت کے ساتھ ایک پرستار اور مداح۔ ربیکا کو رابرٹ کے سارے خط ہی ملے، لیکن اس نے کبھی اس کے خطوں کا جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ رابرٹ کو جب اپنے خطوں کے جواب میں ربیکا کی جانب سے ایک بھی خط موصول نہیں ہوا تو اس نے ربیکا سے بالمشافہ ملاقات کرنے کی ٹھان لی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رابرٹ نے فلم اسٹوڈیو میں ربیکا سے ملنے کی 2 بار بھرپور کوشش بھی کی، لیکن وہ ہر بار ناکام و نامراد ہی رہا۔ اس دوران ربیکا کی نئی فلم ریلیز ہو گئی، جس میں ربیکا نے فلم کے ہیرو کے ساتھ کئی رومانوی سین فلم بند کروائے تھے۔ ربیکا کو فلم میں ہیرو کے ساتھ رومان کرتے دیکھ کر رابرٹ کے تن و بدن میں آگ لگ گئی اور اس کا ربیکا سے ملنے کا جنون آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ربیکا سے اس کے گھر میں ملاقات کرے گا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ ربیکا کے گھر کا پتہ نہیں جانتا تھا۔ بالآخر اس نے ربیکا کے گھر کا درست پتہ معلوم کرنے کے لیے $250 پر ایک نجی جاسوس کی خدمات حاصل کر لیں۔ جاسوس کامیاب رہا اور یوں رابرٹ کے ہاتھ میں ربیکا کے گھر کا پتہ لگ گیا۔ دوستو، 18 جولائی 1999 کو رابرٹ اپنی پسندیدہ اداکارہ ربیکا کے دروازے پر کھڑا گھنٹی بجا رہا تھا۔ دروازہ ربیکا نے خود ہی کھولا اور رابرٹ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے بتا دیا کہ وہ اس کا کتنا بڑا پرستار ہے۔ ربیکا نے اس کی ساری رام لیلا سن کر بس اتنا جواب دیا کہ اس کے پاس ان فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ کسی پرستار کی جنونی محبت میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ربیکا کے جواب نے رابرٹ کو سخت صدمہ پہنچایا اور اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر کہا، اگر تم اپنے پرستار کی نہیں ہو سکتی تو پھر کسی اور کی بھی نہ ہو سکو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ربیکا کو اس کے گھر کے دروازے پر ایک گولی مار دی اور خود موقع واردات سے فرار ہو گیا۔ ربیکا فوری طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ رابرٹ کو 1 ماہ بعد گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے اسے ربیکا کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ نمبر 2، دوستو، یہ واقعہ ایک کھیل کے میدان کا ہے۔ کھیلوں کا شوق
کھیلوں کے شائقین کا یہ جنون کبھی کبھار کھلاڑیوں کے لیے باعث آزار بھی بن جاتا ہے، لیکن کولمبیا کی فٹ بال ٹیم کے کپتان اور ڈیفینڈر اینڈرس ایسکوبار کے لیے یہ جذبہ اور جنون جان لیوا ثابت ہوا یوں کہ سوکر ورلڈ کپ کے دوران کولمبیا اور امریکہ کے درمیان ایک بہت اہم ترین میچ جاری تھا۔ کولمبین شائقین کی نظریں اپنی ٹیم کے کپتان اینڈرس پر جمی ہوئی تھیں۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اینڈرس یہ میچ بآسانی کولمبیا کو جتوا سکتا ہے، مگر شومۂ قسمت کے میچ کے دوران ایک موقع ایسا آیا جب اینڈرس اپنے گول پر مخالف ٹیم کی جانب سے ہونے والے جارحانہ حملے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلطی سے اس نے فٹ بال اپنے ہی گول میں پھینک دی، جس کی وجہ سے کولمبیا کی سوکر ٹیم کو امریکی ٹیم کے ہاتھوں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست ہو گئی اور کولمبیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ کولمبیا کے عوام اور میڈیا نے سوکر ٹیم کی ہار کا سارا ملبہ اینڈرس ایسکوبار پر ڈال دیا۔ اینڈرس نے میڈیا پر آ کر کہا کہ یہ ایک انسانی غلطی تھی، میں نے فٹ بال جان بوجھ کر اپنے گول میں نہیں پھینکی تھی، میں اپنی ناقابل تلافی غلطی پر تہ دل کے ساتھ پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ کولمبیا سوکر ٹیم کی وطن واپسی کے ٹھیک 6 روز بعد 2 جولائی 1994 کی ایک صبح اینڈرس کو 6 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اینڈرس کے قتل کے شبے میں ہمبرٹو منوز نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ بعد از تفتیش انکشاف ہوا کہ ہمبرٹو منوز اینڈرس کا زبردست پرستار تھا۔ اس نے اینڈرس کی کارکردگی پر جوئے خانے میں بڑی رقم کی شرط بھی لگائی تھی، لیکن چونکہ اینڈرس میچ میں حسب توقع کارکردگی نہیں دکھا سکا تھا تو اس کا پرستار شرط ہار گیا۔ ہمبرٹو منوز نے شرط ہارتے ہی یہ قسم کھا لی تھی کہ اینڈرس کو موقع پاتے ہی قتل کر دے گا۔ میچ کے 10ویں روز اسے یہ موقع میسر آ گیا اور اس نے اپنے ہیرو کو قتل کر دیا۔ ہمبرٹو منوز کو عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 42 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ اس سزا کے خلاف اس کے وکیل نے اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کی، جہاں اس کی سزا کو 11 سال قید میں بدل دیا گیا۔ ہمبرٹو منوز اپنی مقررہ قید پوری کر کے رہائی حاصل کر چکا ہے، جبکہ دنیا بھر کے فٹ بال شائقین آج بھی ایسکوبار کی المناک موت کا تذکرہ سنتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 دوستو، اس میں جیسی جیمز کا ذکر ہے، جو کہنے کو تو ایک ڈاکو تھا، لیکن جیسا کہ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں پھولن دیوی کو ایک ڈاکو ہوتے ہوئے بھی فقید المثال عوامی مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی تھی، کچھ ایسی غیر معمولی شہرت ایک زمانے میں جیسی جیمز کو امریکہ میں حاصل تھی۔ جیسی جیمز نے جیمز کنفیڈریٹ کے نام سے امریکہ بھر میں ڈکیتی کے لیے ایک مسلح گروہ بنایا ہوا تھا، جو عام اور غریب امریکیوں میں جیمز گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسی کی ڈکیتیوں کو امریکی عوام کی جانب سے مہم جوئی اور کارناموں کو اساطیری داستانوں میں بدل کر نجی محفلوں میں ان کا ایسے تذکرہ کیا جاتا تھا جیسے وہ کوئی رابن ہوڈ ہو۔ دراصل جیسی جیمز امیروں کے ہاں چوری کرتا تھا اور لوٹی دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ جیسے جیمز کے لیے اس طرز عمل نے اسے امریکی عوام میں ہیرو بنا دیا تھا، ایک ایسا ہیرو جس کے گن گاتے ہوئے عوام اور لوگ نہ تھکتے تھے۔ جیسی جیمز کے جانثار پرستاروں میں رابرٹ فورڈ بھی شامل تھا، جس کے نزدیک جیسی جیمز ایک دیوتا کی مانند تھا اور وہ اپنے دیوتا کے جیمز گینگ میں شامل ہونے کا خواب جاگتی آنکھوں سے صبح و شام دیکھا کرتا تھا۔ رابرٹ فورڈ کو اس وقت اپنے خواب کی تعبیر مل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ جیسی جیمز کو اپنے گینگ کی افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے نئی بھرتی کی ضرورت ہے۔ رابرٹ اور اس کا بھائی چارلس بھرتی کے خواہش مند بن کر جیسی جیمز کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کی اپنے ساتھ والہانہ محبت اور اندھی عقیدت سے جیسی جیمز بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ حیران کن طور پر رابرٹ فورڈ کو اپنے آئیڈیل جیسی جیمز کے ساتھ صرف ایک ٹرین ڈکیتی میں حصہ لینے کا موقع میسر آیا۔ ڈکیتی کامیاب رہی، لیکن آخری موقع پر رابرٹ نے جیسی جیمز کے دور کے رشتہ دار
اور گینگ کی انتہائی اہم رکن کرن وڈبیٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ چونکہ رابرٹ گینگ میں صرف چوری چکاری اور راہزنی کی نیت سے شامل ہوا تھا، لہذا اپنے ہاتھوں ہونے والے قتل سے وہ اتنا گھبرا گیا کہ موقع واردات سے بر وقت فرار نہ ہو سکا اور حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ حکام نے جب پوچھ گچھ کی تو اس نے اگل دیا کہ وہ جیمز گینگ کا اہم ترین رکن ہے اور حال ہی میں اس کے گروہ میں شامل ہوا ہے، جبکہ جیسی جیمز اس پر اعتبار بھی بہت کرتا ہے۔ بعد ازاں حکام نے جیسی جیمز کو گرفتار کروانے کے لیے رابرٹ فورڈ کو ایک خصوصی معاہدے کی پیشکش کی، جس کے مطابق اگر وہ جیسی جیمز کو گرفتار کروا دیتا ہے اسے عام معافی کے ساتھ ساتھ $1,00,000 کی خطیر رقم بطور انعام بھی دے دی جائے گی۔ حکام کی پیشکش کو رابرٹ نے قبول کر لیا، جس کے بعد اسے رہائی حاصل ہو گئی اور ایک بار پھر سے وہ جیسی جیمز کے گروہ میں حکام کا جاسوس بن کر شامل ہو گیا۔ 3 اپریل 1882 کو جیسی جیمز اپنی پناہ گاہ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ رابرٹ کی مخبری پر حکام نے دعویٰ بول دیا۔ جیسی جیمز چونکہ رابرٹ کی محبت پر حد درجہ اعتبار کرتا تھا، لہذا اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکام سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر بھیج دیا، جبکہ خود رابرٹ کے ساتھ ایک کمرے میں محدود ہو گیا۔ جب رابرٹ فورڈ کو احساس ہوا کہ حکام جیسی جیمز کو زندہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو اس نے حکام کے ساتھ طے پا جانے والے معاہدے کو خفیہ رکھنے کے لیے اس لمحے جیسی جیمز کے پیٹھ میں اپنی پستول سے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا، جس وقت وہ دیوار پر آویزاں ایک ٹیڑھی تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسی جیمز فقط 34 برس کا تھا جب اس کے پرستار نے اسے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ حکام نے معاہدے کے مطابق رابرٹ فورڈ اس کے بھائی کو معافی دے کر رہا دیا، جبکہ اسے انعامی رقم کا صرف 5% حصہ ہی دیا گیا کیونکہ اس نے جیسی جیمز کو زندہ گرفتار نہیں کروایا۔ رابرٹ فورڈ نے جیسی جیمز کے قاتل کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارد گرد کے لوگ اور خود اس کا اپنا ضمیر بھی اس لعنت ملامت کرتا رہا۔ رابرٹ کے بھائی چارلس فورڈ نے 1884 میں خودکشی کر لی، جبکہ 8 جون 1892 کو رابرٹ فورڈ کو ایڈورڈ او کے کلی نامی شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رابرٹ فورڈ کو ہلاک کرنے والا بھی جیسی جیمز کا مداح اور پرستار تھا۔ تو دوستو یہ تو تھی چند ایسی شخصیات کی معلومات جن کو اپنے پرستاروں نے ہلاک کیا تھا۔ تو دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفو کرائم سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔